ڈینگی فیور سے بچاؤ کا تیسرا حصہ، سیمپل کلیکشن۔ متاثرہ مریض کے سیمپل کو بہت زیادہ انفیکشن پھیلانے والا سمجھنا چاہیے۔ جب تک ڈینگی وائرس کی موجودگی تشخیص نہیں ہو جاتی، یونیورسل ہدایت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ سیمپل پلاسٹک کی بوتل یا کنٹینر وغیرہ میں لینا چاہیے جو ایئر ٹائٹ ہوں۔ درخواست فارم اور کنٹینر جس میں سیمپل ہیں اس پر مریض کا نام، تفصیل لکھنا چاہیے۔ سیمپل کنٹینرز پر بایو ہزارڈ خطرناک اسٹیکر لگے ہونے چاہیے۔ ٹیسٹ کے بعد سیمپلز اور کنٹینر دونوں کو صحیح طریقے سے ضائع کر دینا چاہیے۔ لیبارٹری میں ڈائگنوسس، تجربہ کار میں تشخیص۔ سیمپل کو لیبارٹری بھیجنا چاہیے جہاں ڈینگی وائرس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ وائرس کے مریض کو 5 دن کے لیے سیگریگیٹ یا آئسولیٹ کرنا چاہیے، اور یہ آئسولیشن کم بیمار مریضوں میں گھر پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ وائرس کا مخصوص اینٹی باڈی ہیموگلوٹینیشن ٹیسٹ کے ذریعے سراغ لگایا جاتا ہے۔ اینٹی باڈیز ٹائٹر کا بڑھنا مریض کی تشخیص میں مددگار ہوتا ہے، اور جگر کے انزائم SGPT، ALT اور الکلائن فاسفیٹیٹ بڑھ جاتے ہیں۔ پیشاب میں مائکروسکوپک خون بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ IgM اور IgG ڈینگی وائرس کے لیے ایلائزا ٹیسٹ، ایمونو بلاٹ اور ایموکرومیٹوگرافی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اچھی ریسرچ لیب میں وائرس آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے تصدیق DNA RT-PCR سیکوینسنگ کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ علاج: مریض کو سب سے الگ آئسولیشن یا سیگریگیشن میں رکھنا چاہیے۔ واضح رہے کہ یہ کوئی انفیکشس بیماری ہی ہے۔ مریض کے کھانے پینے کا ریکارڈ رکھا جائے اور فلوئڈ تھراپی دی جائے جو مریض کے لیے مددگار ہوگی۔ خون اور اس کے اعضاء کی منتقلی اگر ضرورت ہو تو فوراً کرنی چاہیے۔ تمام وائٹل ریکارڈ محفوظ رکھنے چاہیے۔ کوئی اینٹی وائرل تھراپی یا ویکسین اس سلسلے میں میسر نہیں۔ صحت یاب مریض کا مدافعتی پلازما پروٹین مستقبل کے مریضوں کے لیے معاون ثابت ہوگا جس پر تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ایسپرین اور اینٹی کوگولینٹ مریضوں کو نہیں دینی چاہیے۔ فی الوقت محفوظ و مؤثر ویکسین مہیا نہیں۔ 4 وائرس کے خلاف ویکسین کی تیاری جاری ہے جو کہ ابھی تجرباتی مراحل میں ہے۔ امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ ویکسین دستیاب ہوگی۔ اگر ہم ڈینگی بخار پر قابو پانا ہے تو سب سے پہلے اس کے سائیکل کو توڑنا ہوگا، یعنی مچھر زدہ مچھر کو مارنا ہوگا تاکہ وہ صحت مند انسان کو بیمار نہ کر سکے۔ اس امر کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ بعض جراثیم شدہ مچھر انسان کو نہ کاٹ سکیں۔ اس لیے مریض کو بالکل آئسولیشن میں رکھا جائے۔ اگر کم بیمار ہے تو گھر میں بھی آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ وائرس پھیلانے والے عناصر مچھر پر حملہ کرنا، کھڑے ہوئے پانی پر اسپرے کرنا جو کہ ہر سطح پر یعنی ہوا ہو، رکا ہوا پانی اس کے اطراف۔ یہ اسپرے اگر سرد ہو تو یہ مچھر اس کے لاروا کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ کسی بھی شک اور شبہ کی صورت میں انفیکشن کنٹرول اور انفیکشن کی بیماریوں سے ماہرین کو رجوع کرنا ضروری ہے۔ وبائی علاقوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے لیکچر، سیمینار، ورکشاپ ہونے چاہیے۔ میڈیا کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ وبائی علاقوں کی کمیونٹی میں شعور پیدا کرنے کے لیے ٹی وی، ریڈیو، اخبارات اور پوسٹرز وغیرہ استعمال کرنے چاہیے۔ اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ متعدد قسم کے اڑنے والے انسیکٹس کو ڈینگی مچھر سمجھ کر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر نفسیاتی الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں اور خود کو مخمصے میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ مچھر کو اڑتا دیکھ کر
اس کے جنیاتی نسل کی شناخت میں الجھنے کے بجائے حتی الوسع کوشش کریں کہ ہر سطح پہ مچھر کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ اب تک ڈینگی کے 50 سے 100 ملین مریض ہر سال رپورٹ ہوتے ہیں اور بلین لوگوں کو یہ خطرہ لاحق بھی ہے۔ مچھردانی کا استعمال ضروری ہے۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر جالی لگی ہونی چاہیے۔ پانی کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ پانی کو پینے کے پانی کو ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ جن جگہوں پر پانی جمع ہو وہاں مچھر مار دوائیں استعمال کریں۔ تالاب وغیرہ میں مچھلی یا مینڈک ڈالنے چاہیے جو مچھروں کی افزائش روکتے ہیں۔ BTI ایک خاص قسم کی جراثیم ہے جو مچھر کی افزائش کو روک دیتے ہیں۔ انسان اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کر رکھیں۔ لمبی آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ جسم کے کھلے ہوئے حصوں پر مچھر دور کرنے والی دواؤں کا استعمال کریں۔ ارنڈی کا تیل میں ملا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہ مورٹین اور ماسپل جو کہ بازار میں دستیاب ہیں وہ ریپیلنٹ ہوتے ہیں مچھر کے لیے، مچھر کو بھگاتے ہیں اور اس سے مچھر قریب نہیں آتے۔ کلوو آئل، تھائی لیمن گراس بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ مچھر مارنے والی مشین بھی استعمال کی جا سکتی ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کرتی ہے، جو کہ مچھر کو مشین کی طرف راغب کرتی ہے اور مشین اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی احتیاط اور جو مچھر سے دور رکھنے کے لیے ہو سکتی ہیں، مچھر کے لیے جو کہ میٹ استعمال کیے جاتے ہیں یا اس کے جو رنگس ہوتے ہیں ان کو جلا کر، اور بہت سے بے شمار طریقے جو بھی استعمال کیے جاتے ہیں مچھروں کو دور کرنے کے لیے، وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ اور غریب عوام اپلے جلا کر اور اس کے دھوئیں سے مچھروں کو بھگاتے ہیں، جو بھی ایک طریقہ ہے۔